اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیزو، بزرگو، دوستو، ہمارا یہ بیٹھنا اللہ قبول فرمائیں اور اللہ دین سمجھا دیں اور ایمان کی حقیقت اللہ عطا فرما دیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے نفس کو پوچھ کر اپنی عقل کے کہنے پر زندگی گزار لے، اور ایک رخ ہے رب چاہی زندگی کا۔ جس زندگی کے اور جس رخ کے پورے نقشے کو تاجدار مدینہ فخر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لا کر ہمیں عطا کیا۔ یہ دعوت کی عظیم الشان محنت جو اللہ نے عطا کی ہے، اگرچہ اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا، اور جیسے کہا جاتا ہے ویسے یہ کام نہیں کیا جا رہا، پھر بھی دین کے ہر شعبے میں اس نقل و حرکت سے پانی پہنچ رہا ہے۔ پہلے کہیں پورے صوبے میں ایک آدھ دارالعلوم ہوتا تھا، ہمارا جو صوبہ ہے وہاں بھی 3 4 دارالعلوم بن گئے۔ بھائی کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ علم حاصل کرنے والے طلباء کی اتنی تعداد ہے کہ 1 2 دارالعلوم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ اولاد میں یہ جذبہ کیسے آیا؟ تو دعوت کے راستے میں نکل کر سمجھ آیا کہ اگر علم میسر نہیں ہوا تو انسان اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو ان فکروں کی بدولت اللہ پاک نے اداروں میں بھی پانی پہنچایا، اور اس کی ضرورت بھی زیادہ پیش آنے لگی۔ 45 سال سے پہلے یہ مسجد آپ کی یہ نہیں تھی، بہت چھوٹی سی مسجد تھی۔ کیا ضرورت پڑ گئی اتنی وسیع مسجد کی؟ اور یہ جذبہ کہاں سے ابھرا؟ گلی گلی میں اور کونے کونے میں اللہ کی دین کی محنتیں ہوئی، اور اللہ نے انسانوں کے دلوں میں یہ جذبہ ڈالا کہ ہر مسجد ابھی شارٹ پڑ رہی ہے۔ ادارے اتنے، مساجد اتنی، خانقاہیں اتنی، عبادت گاہیں اتنی۔ یہ وہ کام ہے جو برکت کی طور پر کرنے کا نہیں ہے، یہ کام سے انسان کی زندگی کے رخ پلٹتے ہیں اور نسلوں کی حفاظت کا سامان آ جاتا ہے اس میں۔ لیکن چونکہ یہ ہدایت والا کام ہے، اس لیے پہلے قدم پر انسان پر بوجھ آتا ہے۔ سونا ہے کوئی بوجھ نہیں، کھانا پینا ہے کوئی بوجھ نہیں، لیکن جہاں کہیں بھی گشت کا تقاضا ہے
ملاقاتوں کا مسئلہ ہے، مشوروں میں چلنا ہے، مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا ہے، چلا 4 ماہ اپنے ایمان کو بنانے کے خاطر اور اللہ سے غیبی خزانے کے ساتھ پلنے کا کانٹیکٹ جوڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ انسان کا پاؤں بوجھل ہو جاتا ہے، اٹھتا نہیں۔ اس لیے کہ سب سے بری چیز انسان کے پاس ہے۔ ایمان والے کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے، لیکن شیطان بھی 2 نمبر پر ہے، اول نمبر نفس ہے۔ یہی نفس نے اس کو ورگلایا تھا شیطان کو سجدہ کرنے کے وقت، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، آگ ہمیشہ اوپر جایا کرتی ہے، میرا مقام اوپر ہے، میں مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس کو بھی ملعون کیا ہے اس کے نفس نے، اور یہی نفس آج ہر خیر کے کام میں ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہے۔ قرآن میں جہاں تک میرا خیال ہے یا میری نظر ہے، قرآن میں 3 جگہ اللہ پاک نے نفس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری اور پاک صاف نہیں کہتا، نفس کا تو کام ہے ہمیں برائیوں کی طرف لگانا، نافرمانیوں کی طرف لگانا، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر اللہ رحم کر دے تو پھر اس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ آیا نفس امارہ کا ذکر۔ ایک اور جگہ اللہ فرمانے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ دوسرا نام ہے نفس کا، نفس لوامہ۔ ایک تیسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ سب سے خطرناک جو انسان کا نفس ہوتا ہے، جو شکل اس کی ہوتی ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ ہاتھی کبھی انسان کے قابو میں آ سکتا ہے، گھوڑا قابو میں آ سکتا ہے، اتنے بڑے پھاڑ کھانے والے جانور انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن جب انسان اس پر محنت کرتا ہے تو ہاتھی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اونٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے لوہے کو بھی اس نے اپنے آپ کے قبضے میں لیا ہے۔ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بیل لایا ہے آدمی تو بیل کنٹرول میں نہیں آ رہا، کھیت میں کام برابر نہیں کر رہا، وہ بھاگ جاتا ہے جب اس کو ہل میں لگاؤ تو اس کو سدھانا پڑتا ہے، اس کو سدھانا پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں یہاں کی ہماری زبان میں پتہ نہیں، ٹرین کرنا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ جب وہ ٹرین ہو گیا تو پھر جہاں اس کو لگا دو گے، ہاتھ پکڑنے سے پہلے وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس کروا دی ہے اس کو۔ نفس امارہ پر بھی جب دین کی ضربیں لگتی ہے، یہ بھی سدھا جاتا ہے، اور پھر یہ نافرمانی کی طرف لے جانے کے بدلے اس کو اللہ کی عبادتوں میں لگاتا ہے، وہ امارہ نہیں رہتا۔ پھر گشتوں میں نکلنا بوجھ ہے، ملاقاتوں میں جانا بوجھ ہے، ماہانہ 3 روز بوجھ ہے، سال کا چلہ بوجھ ہے، حالانکہ یہ وہ نقشہ ہے کہ جس نقشے کے ساتھ امت کی حفاظت لگی ہوئی ہے، تمہاری میری نسلوں کی حفاظت ہے اس میں، لیکن وہ نفس روک رہا ہے۔
قرآن میں ایک ایسی جگہ پر اللہ اتنی بہترین بات بتلاتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب دین کا کوئی تقاضا تیرے سامنے آ جائے تو سب سے پہلا قدم اٹھا کر اس نفس پر رکھ لے، تیرا دوسرا قدم اللہ کی جنت میں ہوگا۔ لیکن یہاں تو مسئلے بن رہے ہیں، اسی نفس کے چونچلوں میں ہی تو انسان پھنس جاتا ہے، اور اتنی خیر کہ جہاں پوری دنیا کے نقشے کے پلٹنے کی طاقتیں جس میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ مت سمجھا رات کو سوئے تھے اور خواب میں آ گیا اور ہم کو بتلا دیا۔ یہ ہمارے بڑوں نے برسوں تک اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، سس کیا بھر بھر کر، گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کو قبول کروایا ہے۔ اسی لیے تو بار بار ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے کہا جاتا ہے ویسے کرو، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرو، اپنی مرضی اپنی عقل نہ لگاؤ، ورنہ نفع کے بدلے نقصان کر بیٹھے گا انسان۔ اگر اس کام پر امت نے اپنی صلاحیت اور جان مال کو لگا دیا تو صحابہ کے دور کی بھلائیاں یہ امت کو میسر ہو جائے گی۔ یہ برکت کے لیے نہیں ہے، ایک دکان سے دو ہو جائیں، مال میں ترقی ہو جائیں، اولاد میں ترقی ہو جائیں، حویلیاں بن جائیں، گھر میں بیماریاں دور ہو جائیں، یہ اس کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام تو محض اللہ کی رضامندی کے خاطر اور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک سارے نقشے کو ہماری بھلائی کے لیے جوڑ دے گا۔ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، چاند سورج ستاروں کا خالق اللہ، دنیا کے ہر ذرے کا مالک اللہ۔ تو پھر اس پر چلے گی کس کی؟ اسی کی تو چلے گی جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ تو ہم تم اور ہم بھی، ہمارا خالق بھی وہی ہے، اور ہمارے ایک ایک حرکت اور ایک ایک سوچ اور وما تخفی الصدور جو دلوں کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ تو تھوڑا اللہ نے اختیار دے دیا تو ہم سمجھ گئے کو ہو ہم تو کچھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ تو مقدر ہے، پھر اختیار کہاں رہا کسی کا؟ کہا کھڑا ہو جا سامنے، سہارا مت لینا کچھ۔ کہا ایک پاؤں اٹھا لے، اس نے اونچا کر لیا۔ کہا دوسرا اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہا بس یہ ہے مقدر، جتنا تو نے اٹھایا یہ تیرا مقدر ہے، اور یہ جو نہیں اٹھائے یہ اتنی اللہ کی طرف سے تجھ پر پابندی ہے۔ ہم نے دنیاوی انسانوں کے مطابق سمجھ لیا ہے کہ ہم یوں کیا ہم نے تو یوں ہو گیا، اور اگر یوں کرتے تو یوں ہو جانا تھا۔ یہ خاموخواہ کے چونچلے ہیں نفس کے اور عقل کے، ہونا وہی ہے جو مالک نے طے کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا۔ ہمیں تو صرف دین کے قلعے میں اپنے آپ کو لا ڈالنا ہے، بس چاروں طرف دین ہو، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، اولاد سے بات کر رہے ہیں، اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھنا، یہ ہے دینداری کا پروٹیکشن۔ اور اس میں آ کر انسان تباہ نہیں ہوتا کبھی، نقصان کی شکلیں بھی نفع میں اللہ پلٹ دے گا۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ پیدل چل کر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ان کو حاجت محسوس ہوئی تو قافلے والوں کو کہا کہ میری وجہ سے آپ کا وقت خراب ہوگا، آپ چلتے رہو،
میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر تمہیں مل لیتا ہوں ذرا تیز چل کر. قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے. قافلہ چلتا ہو گیا. یہ رک گئے اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی ضرورت اور حاجت سے فارغ ہو کر پھر آئے راستے پر اور پھر چلنا شروع کر دیا. آگے چل کر دیکھا کہ چلتے چلتے ایک چوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے. اب وہاں کھڑے ہو گئے. قافلہ دکھ نہیں رہا. کون سے راستے پر گیا ہوگا کیا پتا. تو ان کی نظریں تمہارے میرے مانند دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں اٹھتی تھی. 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ رہبری کی ضرورت ہے, میرا انتظام کر دے, میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو سامنے پہاڑ سے دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. ہم اکیلے تنہا جنگل میں ہوتے اور شیر آتا, ہم کیا کہتے؟ موت آ رہی ہے, یہی نا. لیکن حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی. انہوں نے اپنے آپ کو دین کے قلعے میں محفوظ کر لیا تھا, لا کھڑا کر دیا تھا اپنے آپ کو. ممکن نہیں کہیں کوئی سوراخ سے آ کر کسی انسان کو نقصان ہو جائے. یہ تو بھینس بھی ڈرا رہی ہے, بلی بھی ڈرا رہی ہے, چوہا بھی ڈرا رہا ہے, اور دنیا کے وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ہمیشہ وہ بھی تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں ان کے خالق کے ساتھ کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. مجال ہے مالک الملک کے ساتھ کا ہمارا رابطہ صحیح ہو اور ہمارا کوئی نقصان ہو جائے. ارے نقصان اور ایمان کہیں جمع نہیں ہو سکتے, تباہی اور ایمان کہیں جمع نہیں ہو سکتے. ہم تو اتنی عقل والے ہیں کہ سب جمع کر دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا, اگر جھوٹ ہے تو وہاں ایمان نہیں ہوگا. اب ٹٹولے اپنے ایمان کو. ہمارے تو جھوٹ بھی چل رہا ہے. اب تو نیک ہیں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. جھوٹ بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں ایمان کا بھی دعویٰ ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زمین اوپر جائے اور آسمان نیچے آئے یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو ہم نے دل سے لیا نہیں ہے, دل سے لیا نہیں. یہ محنتیں انسان اپنے آپ کو اس میں جھونک دے. دنیاوی کہاں کہاں کی چیزوں کا ہم محنت کریں گے, کاروبار کا, کمانے کا, بچوں کا, بیوی کا, مکان کا, کھیتی باڑی کا, ملازم, کہاں کہاں رکھنے جائیں گے ہاتھ ہم. اور ایک مشن بنا لے کہ ہر حال میں مجھے میرے مالک کو راضی کرنا ہے, تو مالک نے جو بھی کچھ بنا ہے وہ سارا تمہارے میرے خیر کے لیے ہو جائے گا. چلے کی کبھی تشکیل ہو جائے ہے, 4 ماہ کی تشکیل ہو جائے تو ہم اتنے بوجھل بن جاتے ہیں زمین پر. حالانکہ جہاں ہمارا بننا ہے, جہاں ہماری آخرت جڑی ہے, جہاں ہمارا جہنم سے بچنا جڑا ہے, جہاں ہمارا جنت تک اور اس کی نعمتوں تک پہنچنا جڑا ہوا ہے جس کے ساتھ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو ایمان کے تقاضے ہیں جو کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہم بھول گئے تھے تو دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک کام ہمیں دیا گیا ہے کہ جس میں جا کر انسان نکھر جاتا ہے, بن جاتا ہے. اس کا بولنا ٹھیک, اس کا دیکھنا ٹھیک, اس کی سوچ صحیح, اس کا نفس اس کے کنٹرول میں, اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کنٹرول میں. اللہ کے کہے پر ساری چیزیں حرکت کرنے لگ جاتی ہے اور دنیا کی ساری خیر جڑ جاتی ہے ساتھ. لیکن نفس پر قدم رکھنا پڑے گا. لوامہ, نفس لوامہ پر جب قدم آئے گا اس کے بعد یہ نفس کے اپنی غلامی میں نہیں چلائے گا, یہ نفس دین کی غلامی میں آئے گا. اور پھر کیا بنے گا؟
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. جب اس نفس پر تھوڑی محنت ہوگی تو پھر یہ نفس لوامہ بنے گا اور وہ ملامت کرے گا. تو نے گالی دے دی، نہیں دینی چاہیے تھی. تو نے نماز میں لیٹ پہنچا، تکبیر اولیٰ تیری چلی گئی، ایسی ملامت کرے گا وہ بار بار. گناہوں پر بھی ملامت کرے گا اور نیکیوں کی کمی پر بھی ملامت کرے گا. اور پھر جب اللہ کے دین کے تقاضوں پر آدمی چلے گا اور اس کو بھی گھسے گا اور اس کو بھی پیسے گا تو پھر اللہ بنا دیں گے مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چل تیرے رب کی طرف راضی اور خوش. فادخلی فی عبادی، میرا بندہ بننے کا ثبوت دے دے. وادخلی جنتی، اور میں نے اپنے بندے کے ہی لیے تو جنت کی نعمتیں بنائی ہے. میرے دوستو، لاکھوں اس راستے میں عظیم الشان محنت کے ساتھ لگے ہیں اور لگ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے. وقت نہیں ہے بہت، کیونکہ عشاء بعد کا وقت ہے، ورنہ میں بتاتا کارگزاریوں میں کہ میں نے جہاں جہاں اپنی نظروں سے دیکھا ہے ایسی آوارہ زندگی گزارنے والے، جب اس کام کو سینے سے لگایا اللہ نے ایسا بنایا کہ کچھ سال پہلے تک کا تو مجھے پتا ہے، آندھر کی بات کر رہا ہوں، چتور کی، کہ آج وہ ذمہ دار بن کر امت کو لے کر چل رہی. یہ وہ کام ہے. یہ تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم سے انسان کا کانٹیکٹ جڑ جاتا ہے. یہ آپ کا غم ہے، یہ آپ کا اڑنا بچھونا ہے جو اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے نام سے تمہیں اور مجھے دیا ہے. لیکن اللہ کے ہونے کا ثبوت ہر قدم پر دینا ہوگا. گشت میں جانا ہے، کون روک رہا ہے؟ نفس کہہ رہا ہے کہ تجھے تو کام ہے، گھر چل. چلا چارما اللہ کے راستے میں جانا ہے، نفس کہہ رہا ہے بعد میں جانا، بہت سے لوگ ایسے نہیں گئے، تیرے کیا جلدی ہے. اور ہر خیر سے روک رہا ہے وہ. حتیٰ کہ مقام پر رہ کر مقام کے 5 کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ دیکھو 5-25 کا مجمع بیٹھا ہے، کتنا ہے ہمارے محلے کا، اس مسجد کے تحت آنے والا مجمع کتنا بڑا. کون ان کی فکر کرے گا؟ اور اکثریت جب بے دین ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. وہ واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ رب العزت نے حکم بھیجا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اوپر لے جا کر پلٹ کر ختم کر دو. فرشتوں نے کہا اللہ اس میں ایک طرح بندہ بھی ہے جس نے آنکھ کے پلکارے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو کہا اسی کے ساتھ الٹ دو. میرا دین اجلتا رہا اور یہ اپنے کام میں مطمئن رہا. حالانکہ وہ دنیا دار نہیں تھا، وہ نماز، صلاۃ، تلاوت، ذکر و اذکار میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن پھر بھی دنیا میں تو اس کی پکڑ ہوگی، البتہ آخرت میں اللہ چھانٹ کر الگ کر دیں گے. تو یہاں کے بچاؤ کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ امت میں گھسنا اپنی صلاحیتوں کو لے کر، اور امت میں جا کر محنتیں کرنا، اور نافرمانی کرنے والوں کا اگر بچ چلے تو ہاتھ سے پکڑ کر روک دینا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. میرے مکان کے قریب کسی کے مکان میں آگ لگ گئی. میں بیٹھا ہوں اپنے گھر پر، آپ آ کر سمجھاؤ مولانا کیا کر رہے ہو، بیٹھے ہو، اٹھو نکلو پانی لے کر آؤ، یہ پڑوس میں آگ جل رہی ہے. کہا بھئی وہ تو اور کے مکان میں جل رہی ہے، مجھے اس سے کیا. کہا یہ بڑھے گی تو آپ بھی نہیں چھوٹ سکتے. یہی مشورہ دو گے نا. لیکن اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ میرے پاس تو پاک پانی نہیں ہے، ناپاک پانی ہے، تو کیا مشورہ دو گے آپ؟ بھئی آگ بجھنے کے لیے پاک پانی ہی سے بجھے گی، ناپاک ڈالو گے تو گٹر کا آگ بجھے گی نہیں بجھے گی. تو ہمارے جیسے گٹر کے پانی جو ناپاک ہے، نافرمانی اسے امت نے جو آگ جہنم کی جلائی ہے، اگر ہمارے جیسا گندا پانی بھی استعمال ہو گیا، اللہ پاک اس آگ کو بجھا دیں گے.
ہمارا کام ہے استعمال ہونا، ہمارا کام ہے کہ اس محنت کو اپنے سینے سے لگانا، تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے غیبی سارے خزانے ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے۔ بار بار کارگزاریوں میں ہم سنتے ہیں کہ کیسی اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یہی ایک کارگزاری سنا دوں کہ یہ کام کیا ہے اور اللہ کی کیسی مدد آتی ہے۔ یہ افریقہ جو ملک ہے، وہاں مالی ایک کنٹری ہے، اس میں بہت حبشی لوگ رہتے ہیں وہاں کالے، لیکن بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں پابند میں۔ وہاں لندن وغیرہ ہوتا تھا تو میرے پہلی صف میں سارا ان کا ہی قبضہ ہوتا تھا، بڑے نیک جوان ہوتے تھے وہ۔ تو وہاں ایک جماعت گئی، وہ پیدل چل کر کام کر رہی ہے۔ ابھی 3-4 ماہ پہلے یہ کارگزاری آئی تھی۔ تو کہا پیدل چلتے چلتے اچانک وہ ایسے پہاڑ پر پہنچے کہ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر تھے یہ، اور پہاڑ کے کنارے آ کر دیکھا تو ہزاروں فٹ نیچے کھائی ہے کہ اگر کوئی گرے تو بچ نہیں سکتا۔ امیر صاحب نے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا بھئی ذرا سنبھال کے، چاروں طرف دیکھو بڑی بڑی کھائی ہے، یہ تو اللہ نے ہم کو پہنچا دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم کس طریقے سے یہاں گئے، لیکن خیال رکھنا۔ خدا کا کرنا کہ پورا دن جماعت کا قیام وہاں رہا، اس میں کچھ کام کرتے کرتے ایک ساتھی کا پاؤں اس پہاڑ سے پھسل گیا اور وہ کھائی کی طرف گرا، لیکن جاتے ہوئے اس پہاڑ کے اندر ایک کوئی جڑ نکلی ہوئی تھی کسی درخت کی جو بہت جاڑی تھی، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ آدھے میں ہے، ہزاروں فٹ نیچے کھائی ہے اور اوپر دیکھا تو ہزاروں فٹ پہاڑ ہے۔ اب کوئی موقع نہیں ہے کہ انسان کیا کر سکے، کوئی بچانے کا اسکوپ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساتھی وہاں لٹک کے کہہ رہا ہے کہ امیر صاحب مشورہ کرو میں کیا کروں۔ ساتھیوں کو لے کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو کسی بھی حال میں بچانے کے لائق نہیں ہیں، ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس، اور اگر یہ نیچے گرا تو موت سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک ساتھی کی رائے لی، رائے لے کر امیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب تو تیرے لیے ایک ہی مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جڑ کو چھوڑ دے۔ جیسا امیر صاحب کا یہ آواز اس تک پہنچا، اس نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور اس نے جڑ کو چھوڑ دیا اور نیچے کھائی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ساتھی ہے پہاڑ پر، اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تھا جو کھائی میں گر رہا تھا۔ ساتھی چمٹ گئے اس کے، کیونکہ وہ ہاں تو رو رہے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ساتھی شہید ہو گیا۔ چمٹ گئے ساتھی کہ تو کیسے آ گیا؟ کہا مجھے بھی پتہ نہیں، امیر صاحب نے کہا تھا کہ کلمہ اونچی آواز سے پڑھ کر چھوڑ دے اور شہادت کی نیت کر لے، بس میں نے کر کے میں تو نیچے جا رہا تھا، اچانک مجھے نیچے سے کسی چیز نے اٹھایا اور اٹھا کر لا کر مجھے یہاں رکھ دیا، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو تم لوگ پاس میں ہو۔ دنیا کی عقلوں میں یہ باتیں نہیں آئے گی، یہ مالک الملک کی حکومت ہے، اور جب کوئی بندہ اس کا بن کر چلتا ہے تو اللہ پاک اپنی غیبی طاقتوں کو اس کے ساتھ کر دیتی۔ لیکن کبھی اس کو سینے سے ایسا لگایا نہیں نا۔ بہت کہا ساتھیوں نے، اب تو شرم آتی ہے، بار بار میری تشکیل ہوتی ہے، اب تو جانا پڑے گا۔ اب بتلاؤ کیسے تربیت ہوگی؟ حالانکہ یہ تو معمولی سا نصاب ہے کہ بھئی سال میں چلہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، اور مقامی 5 کام ہمارے پورے طریقے سے نہیں ادا ہو رہے، اور یہ پروٹیکشن ہے تمہارے میرے ایمان کا۔ اگر اس میں کہیں 2 گشتوں میں 1 گشت کی گیپ ہے نا، تو وہاں سے ایمان کی تباہی کے دروازے اور کھڑکیاں کھل سکتی ہے۔ یہ 5 کام ایسے ہی سوچا اور سمجھ میں آ گیا اور کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہمیشہ ایمان ترقی پذیر ہوتا ہے،
جب آدمی ان 5 کاموں میں مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، ایمان کی حفاظت ہوگی، اور غیب سے اس کے سارے نظام کو اللہ چلائیں گے۔ دکھنے میں نظر نہیں آتا، ایک گٹھلی آپ آم کی لا کر زمین میں ڈالو، اللہ درخت نکالتا ہے اور نکال کر ایک بڑا درخت تیار ہوتا ہے، اور ایک گٹھلی میں سے اللہ ہزار آموں کو نکالتا ہے۔ یہ دکھتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے غیبی خزانے کی چیز ہے۔ ویسے دعوت کے کام میں اور مقامی کام میں اپنے آپ کو لگا کر نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العزت حفاظت کا سارا سامان کر دیں گے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا سورہ کہف میں، تو وہاں ایک بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک دیہات میں پہنچے جہاں لوگوں نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ وہاں دیکھا ایک دیوار گرنے کو ہوئی ہے، تو حضرت خضر نے یوں ہاتھ سے سیدھا کر دی اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کھانے کا بھی نہیں پوچھ رہے ہیں اور تم وہ کیسے ہی دیوار ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا کیوں حکم ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور اس کے مالک یہ 2 بچے ابھی نابالغ ہیں۔ یہ ابھی دیوار گر جاتی اور یہ خزانہ نکل جاتا تو لوگ قبضہ کر لیتے اور یہ بچے محروم ہو جاتے۔ تو یہ بچوں کے خاطر خضر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ دیوار کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دو۔ یہ تو علم تکوینی ہے، وہاں پھر کڑیے کو اور معمار کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر آگے اس کا ریزن بتلا رہا ہے اللہ کہ یہ 2 بچوں کی اتنی حفاظت کیوں کی اللہ نے؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان بچوں کی اتنی بڑی حفاظت کی۔ دیکھیے دین کتنی بڑی حفاظت کا ضامن ہے دین، اور اس میں اعمال نبوت جو ہے اس میں سمجھ میں آئے نہ آئے، اعمال نبوت میں 100% کامیابی کی گارنٹی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جو تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلے ہیں۔ یہ آپ کی سنت ہے، کھانا کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، سونا کبھی سوئے کبھی نہیں سوئے ہیں، کپڑے کبھی پہنے نہیں پہنے، وہی میلے رہے کچھ دن۔ متواتر کوئی سنت آپ کی زندگی میں اگر رہی ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جو ہر وقت رہی ہے۔ یہ سنت متواترہ ہے جہاں کہیں گیپ نہیں ہوئی، قبیلے کے سامنے بھی، بیویوں کے سامنے بھی، کفار قریش کے سامنے بھی، اہل مکہ کے سامنے بھی، جہاں کہیں بھی، حتیٰ کہ اپنے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، اس کو بھی بار بار جا کر دعوت دے رہے ہیں کہ ویسے ہی کلمہ پڑھ لے جہنم سے بچ جائے گا۔ اور درد کتنا ہے چچا کا کہ ایمان لانے کے بعد کہا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں میں تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہدایت کی سوچی جا رہی۔ یہ ایک قبیلہ دعوت کے کام میں لگ کر پوری دنیا ایک فیملی بن جائے گی۔ یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، سب کچھ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور اس سرزمین پر امن قائم ہو جائے گا، اور وہ دور واپس لوٹے گا جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ لیکن اس کو جیسے کہا جاتا ہے ویسے دل پر لینا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس میں استعمال کرنا پڑے گا۔ پٹھان ہونا یا اونچے قبیلے سے ہونا یا دنیا میں بڑے مال والا ہونا یا دنیا میں بڑے عہدے پر ہونا، یہ کوئی حیثیت یہاں نہیں رکھتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ہم اتنا دین اس کے ساتھ کھولتے چلے جائیں گے۔ وہاں پھر نہیں ہے کہ پٹھان ہے کہ کون ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ کوئی بھی آئے، کالا آئے، گورا آئے، غریب آئے، سیٹھ آئے، جو بھی آئے، یہ راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کام کو برکت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ضرورت
اور اپنی آخرت کو بنانے کی یہ محنت سمجھ کر اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اس میں جھونکنا ہے۔ بھئی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کی؟ اگر ضرورت ہے تو بھی اس کی ترتیب ساتھیوں کو، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے بنانی ہے۔ اور جب تک اللہ کے راستے میں جانے کا نظام نہ آئے، یہ مجمع تو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اپنے مقامی 5 کام کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ صرف اتنا مجمع ہے ہمارے پاس جو مغز ہے قوم کا۔ اب یہ جب قوم پر لگے گا تو قوم کے ساتھی جڑ کر آئیں گے، اور جب مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی اس دن امت کی تقدیروں کے بدلنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ امام غزالی نے کہیں لکھا ہے کہ جس دن جمعہ کی تعداد فجر کی نماز میں ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا کہ اللہ کی مدد ہے، صبح اترتی ہے یا شام کو اترتی ہے۔ کہتے ہیں نا تبلیغ والے تو یار نماز 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 ہی، کوئی بات نہیں ہے دوسری۔ ارے بھئی دوسری بات ہے کہاں دین میں؟ یہی تو ہے اللہ کا بن کر جینے کا راستہ، اور یہ نماز ہی تو ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، الصلاۃ معراج المومنین، یہی تو ہے سب کچھ۔ اس کو بنانا ہے اللہ کے راستے میں محنت کر دی۔ تو دوستو بتاؤ اپنے اعتبار سے چلے کی کیا ترتیبیں ہیں ساتھیوں کی؟ ماشاءاللہ کچھ ساتھی آپ کے یہاں تو جا کر آئے ہیں، لیکن اور بھی ساتھیوں کا نظام ہے۔ بتاؤ کہ ہم بھی اپنا نظام اس ماہ میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اگر جلدی ترتیب بن سکتی ہے تو 15 تاریخ کو جا رہی ہے ہماری چلے کی جماعت انشاءاللہ۔ محنتیں چل رہی ہے، ابھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ دوستو۔